السلام علیکم۔ کہانی سنو چینل پر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کریں۔ یہاں ہم آپ کو محرم الحرام کے حوالے سے ہونے والے تمام اہم واقعات اور شہداء کی عظیم قربانیوں کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ کربلا میں ہونے والے درد بھرے واقعات اور عظیم ہستیوں کی شہادت کے بارے میں جان کر ہر آنکھ اشکبار ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں سانحہ کربلا کے واقعات کی طرف۔ واقعہ کربلا قسط نمبر 3۔ امام مسلم بن عقیل بحکم حضرت امام عالی مقام کوفہ روانہ ہوئے تو آپ اپنے 2 کمسن صاحبزادوں محمد اور ابراہیم کو بھی ساتھ لے کر کوفہ پہنچے اور مختار بن عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر علی کے ماننے والے جوق در جوق آپ کی زیارت کے لیے آئے۔ 12,000 تک اور ایک روایت کے مطابق 40,000 لوگوں نے آپ کے دستے مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اہل کوفہ کے جذبات، عقیدت اور محبت کو دیکھا تو امام عالی مقام کی خدمت میں ایک خط لکھا جس میں یہاں کے حالات کی اطلاع دی اور گزارش کی کہ ضرورت ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں تاکہ اللہ کے بندے شر اور فساد سے محفوظ رہیں اور دین حق کے نام کا بلند ہو۔ اہل کوفہ کا یہ جوش عقیدت اور محبت دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے اہل کوفہ کو بتایا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس پر بہت بھڑکے گا، لیکن اتنی اطلاع دے کر حضرت نعمان بن بشیر خاموش ہو بیٹھے اور اس معاملہ کی دخلاندازی نہ کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبتوں سے نعمان بن بشیر کا خطاب پورا ہوا تو عبداللہ بن مسلم جو بنو امیہ کے خیر خواہوں میں سے ایک تھا اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سختی کیے بغیر پھر اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اپنے اور اپنے دشمن کے درمیان آپ نے رائے قائم کی ہے، یہ کمزوروں کی رائے ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ میرا شمار کمزوروں میں ہو، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ میرا شمار عزت والوں میں ہو۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا خطاب پورا فرما دیا۔ عبداللہ بن مسلم نے وہاں سے اٹھ کر یزید کو خط لکھا کہ مسلم بن عقیل کوفہ آ گئے ہیں، لوگوں نے حسین بن علی کے نام پر ان سے بیعت کر لی ہے، اگر تمہیں کوفہ چاہیے تو کسی زبردست آدمی کو حاکم کوفہ بنا کر بھیجو جو تمہارے حکم کو یہاں جاری کرے۔ نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہیں یا کمزوری دکھا رہے ہیں۔ اس خط کے پہنچتے ہی یزید سخت غضبناک ہوا اور اس نے اپنے خاص مشیروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ فوراً کسی سخت ترین آدمی کو کوفہ کا گورنر بنایا جائے جو کسی کا لحاظ اور پرواہ نہ کرے، اور وہ شخص عبداللہ بن زیاد ہے۔ چنانچہ یزید نے حضرت نعمان بن بشیر گورنر کوفہ کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ عبداللہ ابن زیاد جو ان دنوں بصرہ کا گورنر تھا اسے کوفہ کا گورنر بنا دیا اور حکم دیا کہ وہ فوراً کوفہ پہنچ جائے اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے ملک بدر کر دے، اور اگر وہ اس میں مزاحمت کرے تو قتل کر دے، اور بیعت کرنے والوں کو ڈرائے اور دھمکائے کہ وہ باز آ جائیں ورنہ ان کو بھی ختم کر دے، اور حسین آئیں تو ان سے بھی میری بیعت طلب کرے، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر ورنہ ان کو بھی قتل کر دے۔ یزید کا حکم ملتے ہی عبداللہ ابن زیاد نے اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو اپنا جانشین مقرر کیا اور دوسرے دن تمام خدام اور اہل و عیال کے ساتھ لیے بصرہ سے کوفہ روانہ ہو گیا۔ قادسیہ پہنچ کر اس نے اپنے بھائی کو وہیں چھوڑا اور فریب دینے کے لیے حجازی لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا اور 20 آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر حجازی راستے سے مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں کوفہ میں داخل ہوا۔ اس مکر و فریب سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت کوفیوں میں جو بہت سا جوش ہے، جو یزید کے خلاف ایک لہر دوڑی ہے، اس لیے ایسے طور پر داخل ہونا چاہیے کہ لوگ یہ پہچان نہ پائیں کہ وہ ابن زیاد ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے ہیں، تاکہ وہ بے خطر امن و عافیت کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا تھا۔ اہل کوفہ جن کو حضرت امام حسین کی تشریف آوری کا شدت سے انتظار تھا، وہ شب کی تاریکی میں حجازی لباس اور حجازی راہ سے آتا دیکھ کر دھوکہ کھا گئے اور سمجھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ سب نے نعرہ بلند کیا اور مرحبا یا ابن رسول اللہ اور قدومت خیر مقدمت کرتے ہوئے اس کے آگے پیچھے چلے۔ شور سن کر لوگ بھی گھروں سے باہر آ گئے اور ایک اچھے خاصے جلوس کی شکل بن گئی۔
ابن زیاد بدنیت دل میں جلتا کڑتا ہوا چپ چاپ چلتا رہا۔ اس نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ یہ لوگ امام کے سخت منتظر ہیں اور ان کے دل کس قدر ان کی طرف مائل ہیں۔ جب مجمع زیادہ ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ راستہ چلنے میں رکاوٹ پیدا ہونے لگی، تو مسلم بن عمرو باہلی جو ابن زیاد کے ساتھ ہی آیا تھا، اس نے پکار کر کہا کہ راستہ چھوڑ دو، یہ امیر عبداللہ ابن زیاد ہے۔ ان الفاظ کو سن کر لوگوں کو بے انتہا رنج ہوا اور لوگ افسوس کرتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے، اور ابن زیاد صرف 10 یا 20 آدمیوں کے ساتھ گورنر ہاؤس میں داخل ہوا۔ عبداللہ ابن زیاد نے رات گزار کر صبح لوگوں کو مجمع کیا اور لوگوں کے سامنے یہ تقریر کی، امیر المومنین یزید نے مجھے کوفہ کا گورنر مقرر کیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں مظلوم کے ساتھ انصاف کروں اور مطیع و فرما بردار کے ساتھ احسان کروں اور نافرمانوں کے ساتھ سختی کروں۔ میں اس حکم کی سختی سے پابندی کروں گا۔ جو شخص مطیع اور فرما بردار ہے اس کے ساتھ شفقت سے پیش آؤں گا، اور جو شخص نافرمان ہے اس کے لیے میرا چابک اور میری تلوار ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی خیر مناؤ اور اپنے اوپر رحم کرو۔ اس تقریر کے بعد اس نے مشاہیر کوفہ کو گرفتار کیا اور ان سب سے کہا کہ تحریری ضمانت دو کہ تم اور تمہارے قبیلے کے لوگ کسی مخالف کو اپنے یہاں پناہ نہ دیں گے اور نہ کسی قسم کی مخالفانہ سرگرمیوں میں حصہ لیں گے، اور اگر کسی نے کسی مخالف کو پناہ دے رکھی ہے تو وہ اس کو پیش کرے گا۔ جو لکھ کر دے گا اور اس پر پابند رہے گا وہ بری ہو جائے گا، اور جو ایسا نہ کرے گا اس کا مال و جان دونوں ہم پر حلال ہوں گے۔ ہم اس کو قتل کر کے اس کے دروازے پر لٹکا دیں گے اور اس کے تمام ساتھیوں کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ ابن زیاد کی اس کارروائی سے اہل کوفہ گھبرا گئے اور خوفزدہ ہو گئے اور ان کے خیالات میں تبدیلی آنے لگی۔ حالات کے پیش نظر حضرت امام مسلم بن عقیل نے مختار بن عبید کے یہاں رہنا بھی مناسب نہ سمجھا اور رات کی تاریکی میں محبت اہل بیت ہانی بن عمرو کے مکان پر منتقل ہوئے۔ ہانی نے ایک محفوظ کمرے میں آپ کو چھپا کر رکھا اور سوائے چند مخصوص اور بااعتماد لوگوں کو دوسروں کو اس راز میں شریک نہ کیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہانی کے مقام پر قیام فرمایا تو آپ کے ماننے والے وہاں پر بھی خفیہ طور پر ملاقات کے لیے آتے جاتے تھے، اور بیعت کا سلسلہ بھی برابر جاری تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 40,000 یا 20,000 لوگوں نے بیعت کر لی تھی۔ ادھر ابن زیاد کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ امام مسلم بن عقیل کوفہ ہی میں ہیں۔ اس نے ان کی قیام گاہ کا پتہ لگانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ بالآخر اس نے اپنے شامی غلام معقل کو اس کام پر مامور کیا اور اس کو 3,000 درہم دے کر سراغ لگانے کے تمام طریقے سمجھا دیے اور کہا کہ کسی بھی طرح مسلم بن عقیل کا سراغ لگاؤ۔ غلام سیدھا جامع مسجد پہنچا اور اتفاق سے اس وقت ایک محبت اہل بیت مسلم بن اسجع اسدی مسجد کے گوشہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ معقل دیر تک ان کو دیکھتا رہا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو معقل ان کے پاس گیا اور کہا کہ میں ایک شامی غلام ہوں اور محبت اہل بیت ہوں۔ میرے پاس 3,000 درہم ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ خاندان رسالت کے ایک بزرگ کوفہ تشریف لائے ہیں اور لوگوں سے فرزند رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لیتے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں یہ رقم بطور نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس کو کسی کار خیر میں صرف کریں، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ بزرگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ مسلم بن اوسجہ نے کہا، مسجد میں اور لوگ بھی تھے، تم نے ان لوگوں سے کیوں نہیں پوچھا؟ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ غلام نے کہا کہ آپ کے چہرے پر خیر و برکت کے آثار بتا رہے ہیں کہ آپ ضرور اہل بیت کے دوستوں میں سے ہیں، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا ہے۔ خدا را آپ مجھے اس سعادت سے محروم نہ کریں اور ان کا پتہ ضرور بتا دیں۔ مسلم بن اوسجہ اسدی اس کے قریب میں آ گئے اور کہا کہ تم نے صحیح پہچانا، میں بھی اہل بیت کا محب ہوں اور میرا نام مسلم بن اوسجہ ہے۔ پھر اس سے عہد و پیمان لے کر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے۔ اس نے حضرت امام مسلم بن عقیل کے دستے مبارک پر بیعت کی اور 3,000 درہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے یہ رقم ابو سمامہ سائدی کو دے دی۔ بیعت کے بعد وہ غلام روزانہ آپ کی خدمت میں سب سے پہلے آتا اور سب سے آخر میں جاتا، اور جو کچھ دیکھتا اور سنتا رات کے وقت اس کی پوری تفصیل ابن زیاد تک پہنچا دیتا۔ ہانی بن عروہ کوفہ میں ایک بااثر شخصیت تھے اور ابن زیاد کے ساتھ ان کے پہلے سے تعلقات اچھے تھے۔ حضرت امام مسلم کے آنے سے پہلے وہ روزانہ ابن زیاد کے پاس جایا کرتے تھے، لیکن جس دن سے حضرت مسلم ان کے یہاں آئے تھے
اس دن سے ہانی بن عروہ نے بیماری کا بہانہ کر کے ابن زیاد کے پاس جانا بند کر دیا تھا۔ ادھر ابن زیاد کو تمام حالات معلوم ہو چکے تھے اور اپنے غلام موکل کی بات پر وہ مکمل یقین ہو گیا تھا۔ ایک دن اس نے محمد بن اشعث اور اسما بن خارجہ اور عمرو بن حجاج زبیدی کو حکم دیا کہ وہ اسی وقت جا کر ہانی بن عروہ کو میرے پاس لے آئیں۔ چنانچہ وہ گئے اور ہانی بن عروہ کو ابن زیاد کے حکم کی اطلاع دی۔ ہانی مکان کے اندر گئے اور حضرت مسلم سے بات چیت کی اور تیار ہو کر باہر آ گئے، ان کے ساتھ چلے گئے۔ دارالامارات کے اندر پہنچ کر ابن زیاد کو سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر کھڑے رہے، اس کے بعد ابن زیاد نے بڑے غصے سے کہا، ہانی تم امیر المومنین یزید کے خلاف اپنے گھر کو سازشوں کا اڈا بنائے ہوئے ہو اور مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں چھپا کر ان کی حفاظت کے لیے ہتھیار خریدتے ہو اور لوگوں سے جنگ کرنے پر بیعت لیتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ ساری باتیں مجھ سے پوشیدہ رہیں گی۔ ہانی نے کہا، یہ بالکل غلط ہے۔ ابن زیاد نے اسی وقت اس جاسوس موکل کو طلب کیا۔ وہ آ گیا تو کہا، اس کو پہچانتے ہو؟ موکل کو دیکھ کر ہانی کے ہوش اڑ گئے۔ اب وہ سمجھے کہ اس ظالم عقیدت اور محبت کے پردے میں دشمنی اور جاسوسی کر رہا تھا۔ اس عینی شاہد کے ہوتے ہوئے انکار کی گنجائش نہ تھی، اس لیے انہوں نے اقرار کر کے سب بیان کر دیا کہ خدا کی قسم میں نے مسلم کو بلایا نہیں اور نہ ہی انہوں نے مجھے اطلاع دی تھی کہ میں تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ اچانک جب وہ میرے دروازے پر آ گئے تو میں انکار نہیں کر سکا۔ اس طرح میں نے انہیں مہمان بنا لیا اور خاندان رسالت کا ایک فرد ہونے کے ناطے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ اب مجھے اتنی مہلت دیجیے کہ میں ان سے جا کر کہوں کہ آپ میرے گھر سے نکل کر یہاں سے چلے جائیں تاکہ میں آپ کو پناہ دینے کی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا، خدا کی قسم جب تم انہیں میرے حوالے کرنے کا عہد و پیمان نہیں کرتے میں تمہیں اس جگہ سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہانی نے کہا کہ خدا کی قسم میں اپنے مہمان کو قتل کرنے کے لیے تمہارے حوالے کر دوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ابن زیاد نے کہا کہ تمہیں حوالے کرنا پڑے گا۔ ہانی نے کہا، خدا کی قسم میں مسلم کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ بات اور بڑھی تو ابن زیاد نے کہا، تم انہیں سپرد نہیں کرو گے تو ہم تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ ہانی نے کہا، اگر ایسا ہوا تو تمہارے ارد گرد تلواریں چمکیں گی۔ محرم الحرام اور کربلا کے واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ اگر آپ کہانی سنو چینل پر ابھی آئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔